دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر شخص محنت کے بعد اور تعلیم اور درسگاہ میں پڑھنے کے بعد کسی منصب پہ بیٹھتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر کا بیٹا بغیر پڑھے ڈاکٹر ہو. آپ کے شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہوں اور ان کا بیٹا کہے کہ چونکہ میرا باپ بہت بڑا ڈاکٹر ہے شہر کا, لہٰذا مجھے بھی ڈاکٹر مانو, تو آپ کبھی اس سے میڈیسن لینے نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے بیٹا آپ کا احترام, آپ کی رسپیکٹ اپنی جگہ پر, لیکن آخر یہ فیلڈ ہے, اس میں اسپیشلسٹ جو ہے وہ میڈیسن لی جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے باپ بہت بڑے ڈاکٹر تھے آپ بھی ڈاکٹر ہو. ہاں آپ پڑھے ہوں, آپ کے پاس باقاعدہ میڈیکل کالج کی ڈگری ہو, آپ کے پاس اسپیشلائزیشن ہو, تو ہم بھی آپ کو قبول کریں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انجینئر کا بیٹا بغیر پڑھے انجینئر ہو جائے. کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے شہر کے بہت بڑے حافظ قرآن ہوں اور وہ 30 سال سے بغیر غلطی کے قرآن سنا رہے ہوں, اور ان کا بیٹا کہے کہ چونکہ میرا باپ اتنا بڑا پکا حافظ قرآن تھا, آپ مجھے بھی اسی درجے کا حافظ مان لیں. تو آپ کہیں گے بھئی لڑائی جھگڑا کہ آپ ہمیں قرآن سنائیں اس سال تراویح میں, تو بات ختم ہو جائے گی. ہم آپ کو حافظ صاحب کہیں گے. یا جب ڈاکٹر کا بیٹا بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں ہوتا, انجینئر کا بیٹا بغیر پڑھے انجینئر نہیں ہوتا, حافظ صاحب کا بیٹا بغیر قرآن یاد کیے حافظ نہیں ہوتا. یہ مسند مشیخیت اتنی سستی تھی یار کہ ایک مرتا نہیں تو دوسرا اسی درجے پہ لا کے ہم بٹھا لیتے. آنکھیں کھول کے جینا ہوگا یار. اگر ڈاکٹر جو ہے وہ نااہل ہے اور وہ آپ کو آپریٹ کرے گا تو جان جائے گی. مسند مشیخیت پر بیٹھنے والا نااہل ہے تو صاحب آپ کا ایمان جائے گا, اور ایمان بڑی پونجی ہے جان سے بھی. ہمیں اس عنوان پر سوچنا ہوگا. ہاں کوئی ہو, ہمیں کیا اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے, کسی کے اندر کیلیپر ہو, کوئی پڑھا ہو, کوئی علم کی راہوں کا مسافر ہو, کسی کا زہد و تقوی ہو, جو یہ کرائیٹیریا ہے, یہ سٹینڈرڈائزیشن موجود ہے. جو شخص اس ضابطے پہ آئے ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم تو چاہتے ہیں ایسے لوگ مسند ارشاد پہ آئیں, ایسے لوگ منظر عام پر آئیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا صاحب. وہ کیا کہا تھا, زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ بدگمان جب ہوتے ہیں تو سب کو ایک پلڑے میں تول لیتے ہیں. یہ بھی زیادتی ہے. ہمیں ایک پلڑے میں نہیں تولنا, ہمیں وضاحت کر کے دیکھیں. اگر کمبل کے اندر پسو پڑ گئے ہیں تو کمبل کو آگ نہیں لگائے گی, کمبل ہماری ضرورت ہے, اس کو جھاڑنا پڑے گا, اس میں سے پسوؤں کو نکالنا پڑے گا. اگر اس عنوان پر کوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کر رہا ہے, کوئی بڑا قادری کا بورڈ لگا کر دین کے نام پر لٹیرا ہے, تو ہمیں ان سے جان چھڑا کر علم اور علماء کا اور دینی مدارس کا حمایتی بن کے کھڑا ہونا ہوگا. میں درست العلم حتی صرت کتبا, میں نے علم دین حاصل کیا, اللہ نے مجھے کتبیت کا درجہ عطا کر دیا. علم دین حاصل کیجئے, اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو دین سکھائیے.